وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 20 اور 21. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. اور ہم نے ان باشندوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، یمن سے شام تک نمایاں اور متصل بستیاں آباد کر دی تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کے دوران آرام کرنے کی منزلیں مقرر کر رکھی تھیں کہ تم لوگ ان میں راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی بے خوف ہو کر چلتے پھرتے رہو. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تو وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہماری منازل سفر کے درمیان فاصلے پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کے فسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا. بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 20. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. بے شک سچا کر دیا ان پہ ابلیس نے اپنا گمان. فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے شیطان کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن ایک چھوٹی سی ٹولی مومنوں کی ان میں شامل نہیں تھی. وما کانا لہو علیہم من سلطان، اور شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں تھا. الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم ظاہر کر دیں، من یؤمن بالآخرت، کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے. اللہ ممن ہوا فی منہا فی شک، اس شخص سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ. سامعین کرام، تھوڑا سا غور کیجئے، اور قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ غور و فکر کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم قرآن میں غور کریں، تدبر کریں اور آیات پہ سمجھنے کی کوشش کریں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے کہ اس کو سوچے یا سمجھے۔ آج کی جو آیت ہے آپ نے ترجمہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قوم سبا کا واقعہ ہے، تو شیطان کا جو خیال تھا تو ان کے بارے میں شیطان کا خیال جو ہے وہ درست ہو گیا، سچا ہو گیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اب یہ کون سا وہ ہے، لیکن اس سے پہلے سامعین اکرام، یعنی ہم اس آیت پہ بات کریں اور اسی تناظر میں تھوڑا سا میں یہ مضمون کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں جو بنیادی نقطہ ہے سامعین اکرام، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تقریباً تمام لوگ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، نہ کسی کی بات صحیح طریقے سے سننے کے لیے تیار ہے اور نہ حق پہ سوچ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ علامتیں ہیں دوزخیوں کی، یہ بات میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں۔ قرآن کی روشنی میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب دوزخ کے کنارے دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو جہاں اور باتیں ہوں گی تو وہاں ایک افسوس وہ یہ بھی کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم عقل سے کام لیتے اور کسی کی بات سن لیتے، نسمعو سن لیتے کسی کی بات، او نعقلو یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم یہ دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو یہ ایک افسوس جو اس وقت ہوگا، تو ضرورت اس بات کی ہے سامعین اکرام کہ آج ہم کسی کی بات سننے کے لیے او القى السمع وهو شہید کے الفاظ آئے، ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ دوسری جگہ یہ مضمون ہے قرآن میں کہ اس میں نشانی ہے جس کے پاس ایک قلب سلیم ہو، قلب سلیم کا تو یہاں لفظ نہیں ہے، قلب مطلب سوچنے سمجھنے کا جو مادہ ہو، جو یہ سوچ سمجھ رکھتا ہو، تو ان کے لیے اس قرآن کے مضامین میں نصیحت ہے۔ او القى السمع وهو شہید، یا یہ سننے پہ آمادہ ہو جائے، یعنی تو بات یہ ہے کہ عام طور پہ سامعین کرام یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو کسی کی بات سنتے بھی ہیں، میں ایک عام مضمون کہہ رہا ہوں، یہ یعنی عام مضمون ہے، اگر کوئی کسی کی بات سنتا بھی ہے تو اس کے اپنے یعنی محدود مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ، اب یہ درس ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس درس کو کسی نے لگا لیا اور اول تو درس کا نام سنتے ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس کی آج کل جو ریٹنگ چل رہی ہے تو وہ ڈبل فگر سے آپ کو نہیں ملیں گے اس کے جو متلاشی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے سننے والے نہیں ہیں، یعنی قرآن کے سننے والے نہیں ہیں۔ پھر اگر قرآن، اور پھر ہر شخص اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے قرآن میں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے اچھا تو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں سامعین کرام۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو یہ مضمون کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں با مقصد پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مقصد ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے، پھر پیغمبر بھجوائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور روشن چراغوں کی حیثیت ہے ان کی۔ اگر کوئی ان کی بات کو سن لے اور پھر عقل بوجھ سے کام لے لے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر پیغمبر کے راستے پر چل پڑے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو مخالف قوتیں بھی پیدا کر دی،
اس میں سے انسان کی دشمن اور مخالف قوتوں میں سے جو ہے ایک تو شیطان ہے، آپ کو معلوم ہے مختلف طریقوں سے یہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. کہیں میں نے مضمون اس کا ادا کیا بھی ہے اور پھر بھی کہیں آ جائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس اور شیطان دو بڑی قوتیں ہیں جو اس کو مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے نیک مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے سامعین کرام تو ہماری روح جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور جسم اس پر غالب ہو جاتا ہے. پھر جو جسم ہے اور جسم یعنی جو اس کی قوتیں ہیں، ہماری جسمانی دماغی جو بھی قوتیں ہیں وہ محدود ہیں، عقل جو ہے وہ محدود ہے، تو اس کی سمجھ میں باطن نہیں آتا عام طور پہ. پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کا پیغمبر آ کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی نہیں، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. تو جب بھی پیغمبر آتا ہے تو ایسے معاشرے میں آتا ہے جو کافر اور کافرانہ روش جس نے اختیار کر لی ہے یا مشرکانہ روش اختیار کر لی ہے، تو ایسے معاشرے میں پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور انسانیت کو اس کی منزل بتاتے ہیں اور اس پہ چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں عملی طور پہ بھی. تو کتاب اور ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے. تو یہ یہاں ابلیس کا تذکرہ ہے سامنے کرام. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ. ابلیس نے کیا کہا تھا، یہ تھوڑا سا یعنی اس کی تفصیل اپنی اپنی جگہ آتی رہتی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیرے طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے میں اس پہ اس کو بیٹھوں گا اور میں ان کو آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا. تو ان کا مقصود تو ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ان میں سے اکثر لوگ ناشکری کی روش اختیار کر لیں اور دنیا کو ترجیح دے دیں، ظاہر کو ترجیح دے دیں اور باطن کو بھلا دیں. میں اس کی کوشش کروں گا، میں ان کے وسوسے ڈالوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. مختلف طریقوں سے میں ان پہ وسوسہ اندازی کروں گا اور آپ اس میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے. جو میں نے آیت کا آخری حصہ پڑھا ہے نا، وہ کیا ہے، لا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اب سامعین کرام جو دو واقعات ابھی حالیہ طور پہ گزر چکے ہیں، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور پھر یہ قوم سبا کا، تو سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد، اس میں بھی یہ تھا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد جو ہے تم شکریہ ادا کرو. اس کی میں نے تفصیل کی بھی ہے سامعین کرام. اور پھر جو قوم سبا تھی اس نے فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم الی آخر مضمون ہے. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. یہ ابھی ہم سبق پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی ناشکری کے سبب میں نے ان کو تباہ کر دیا، اور ہم ناشکروں ہی کوئی عذاب دیتے ہیں، باقی تو نہیں دیتے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس جو دو آیت ہیں، جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ دوسری آیت نمبر 21 میں یہ فرما رہے ہیں ما کان علیہم من سلطان، شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں تھا. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخالف قوتیں نفس اور شیطان کی پیدا کی ہیں، لیکن ان میں صرف وسوسہ اندازی کی طاقت ہے کہ آپ وہ وسوسہ پیش کرتے ہیں، خیال پیش کرتے ہیں. اب جو لوگ شک میں ہیں تو پھر وہ اس گمراہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ایک لمبا مضمون ہے سامنے کے ہم، لیکن میں یہاں اختصار سے کام لے رہا ہوں کہ وہ جن لوگوں کے دلوں میں شک ہے. یہاں آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں نا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ من ہوا فی شک، جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے تو پھر تو وہ نفس کی بات بھی مان لے گا اور شیطان کی بات مان لے گا. اس سارے مضمون میں سامنے کرام بات یہ ہے، یہ بات جو ہے یہ قوم سبا تک. نمبر ایک بات
تو یہ ہے کہ قوم سبا تک یہ بات محدود نہیں ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. یہ ہمارے واقعات ہیں. قوم سبا بھی انسان تھے، اللہ کی مخلوق تھے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں. ہمارے لیے بھی یہ مضامین اسی طرح اہم ہیں جس طرح ان کے لیے تھے. سامعین کرام، اول میں مطلب یہ افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسے واقعات جب آتے ہیں اور اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان واقعات کو اس قوم تک محدود کر لیتے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے. سامعین کرام، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے. سورہ لہب تو ابو لہب کے بارے میں ہے. کرتے ہیں آپ کہ نہیں؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب؟ اب اس میں نام لے کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا واقعہ بیان کیا ہے، تو کیا یہ بو لہبیست ہم میں نہیں ہو سکتی؟ گرچہ بو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اقبال نے کہا ہے نا، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوس، گر بو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں صاحبان کرام، میں ذرا طریقے سے یہ بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، نام ابو لہب کا لیا ہے، لیکن یہ ایک ابو لہبیست ہے جس میں ہم لوگ ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ اس نے وہ حضور کا چچا تھا، لیکن اس نے حضور کے باطن سے انکار کر دیا تھا. ظاہر پہ تو وہ ایمان لے آیا تھا، ان کے یقین تھا اس کو، لیکن باطنی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر دیا تھا. کیا آج ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابو لہب کے راستے پر چل رہے ہیں، اور میں بالکل پورے یقین سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. تو انسان نقصان، اب تو ابو لہب اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ جو لوگ حق کو ٹھکراتے ہیں ایمان لانے کے باوجود. آج دیکھیں ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو قوم سبا کی روش پر چل رہے ہیں. ظاہر دنیا 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 دنیا. تو یہ قوم سبا کی اور روش کیا تھی؟ ناشکری ان کا کام تھا. انہوں نے ناشکری کی، تو پھر یہ ہے کہ وہ ناشکروں میں شامل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ. ابلیس کا جو گمان تھا وہ سچا ثابت ہو گیا قوم سبا کے بارے میں. فَاتَّبَعُوهُ، تو کیا ہوا کہ وہ شیطان کے وسوسہ اندازی کو اس نے قبول کر لیا کہ بھئی ظاہر کو دیکھو. اور آج بھی یہ سامعین کرام اگر آپ غور کریں تو یہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے. نفس اور شیطان. نفس ہمیں کہہ رہا ہے ظاہر کی طرف دیکھو، عام طور پہ پکار کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی ظاہر کی فکر کرو. آج دیکھیں وہ شیطان کے بھرے میں ہم آگے ہیں، اور ساری فکریں آپ سامعین کرام اس معاشرے کا اگر آپ تجزیہ کریں تو ہماری ساری فکریں جو ہیں اس کا نچوڑ جو ہے وہ دنیا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی جو دعائیں مانگتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر داری کے بارے میں ہے. میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیٹی نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، میرے وسائل کم ہیں، میرے وسائل کو زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ، میرے رزق میں برکت ڈال دے، یہ کر دے وہ کر دے. اور یہ جناب یہ بس یہ ساری دنیا داری کی باتیں، آپ ساری باتیں دنیا داری کی ہیں، ساری دعائیں دنیا داری کی ہیں، ساری کوششیں دنیا داری کی ہیں. بہت خطرناک ایک روش ہے سامعین کرام. ایسا بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہماری روح کے بارے میں. یہ رویہ جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے سامعین کرام، اگر آپ اس کو محسوس کریں. بہرحال تو صرف سامعین کرام میں اب یہ دو آیاتیں میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس میں جو دوسری آیت ہے، چلیں پہلی آیت کو ذرا آپ دیکھیں اور ذرا تفسیر کے ساتھ. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ابلیس نے یقیناً صدقہ سچ کر دکھایا ان پہ. کس پہ؟ قوم سبا پہ. ابلیس نے اپنا گمان
فتبعوہ، تو اس کا گمان کیا تھا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اب فتبعوہ، اب انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ یہاں رک کے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شیطان، دیکھیں شیطان کی ظاہری طور پہ عبادت کرنے والے کوئی نہیں ہوتی، یا دعویٰ کہ ہم شیطان کی، ڈیول کی عبادت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فتبعوا، یہ شیطانی خیالات کا اتباع ہوتا ہے۔ اب شیطانی خیالات کیا ہیں کہ بھئی باطن کو مت دیکھو، ظاہر کو دیکھو، اور باطن پہ ظاہر کو ترجیح دے دو، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ اور آپ اکثر دیکھیں سامعین کرام کہ ہم اپنے معاملات میں، یہ تو ایک یعنی بہت دکھ بھری داستان ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، ابھی تو میں پورا اس کا رونا نہیں رو سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اکثر معاملات میں ہم پہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم ظاہر کو ترجیح دے دیتے ہیں باطن پہ۔ آپ دیکھیں یہ جو روش چل پڑی ہے مال حرام کی اور حرام مال کھانے کی، تو یہ آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، شیطانی جو خیالات ہیں اس پہ ہم چل پڑے۔ فتبعوہ، تو شیطان کی انہوں نے پیروی کی۔ اب اتباع یا اتباع کا تذکرہ، اتباع مطلب یہ ہے کہ آپ پورے طریقے سے کسی کے خیالات کو اپنا لیں۔ تو اکثر یہ ہے کہ ہم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی ہے۔ نمبر 1 یہ بات ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہمیں بھٹکاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ میں ضرور ان کا تیری جو سیدھی راہ ہے اس پر میں ان کو بیٹھوں گا، اور آپ اس میں سے شکر گزار کسی کو نہیں پائیں گے۔ تو بہرحال سامعین کرام، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو 2 آیاتیں ہیں اس میں اپنی تصویر تو دیکھیں ذرا، کہ ہمارے بارے میں شیطان نے اپنی بات سچی نہیں کر دکھائی۔ یقیناً آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ آج کا جو معاشرہ ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، شیطان کا گمان سچا ثابت ہو رہا ہے۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے اس وقت کہا تھا جب آدم کا زمین پہ وجود نہیں تھا، تو وہ گمان آج بھی سچا ثابت ہو رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ ہم انفرادی طور پہ یہ دیکھیں کہ کیا میں شیطان کے راستے پر ہوں۔ دیکھیں یہ اب آپ کا اپنا احتساب ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو ہمارا حساب، اگر ہم حساب کتاب لگاتے ہیں تو ہم شیطانی خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تو شیطانی خیالات ہیں کہ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر، ظاہر کو ہم نے باطن پر ترجیح دے دی ہے۔ یہ شیطانی روش ہے، شیطانی خیالات ہیں، شیطانی خیالات کا اتباع ہے۔ تو یہ 100% یہ آیت جو ہے ہم پہ صادق آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم اس کو کنورٹ کر لیں اپنی طرف، تو اب یہ پاکستان والوں کے بارے میں مثال کے طور پہ ہم اپنے کہ بھئی آج کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں شیطان کا وہ جو گمان تھا وہ سچا ثابت ہو گیا، اور وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ الا فریق من المؤمنین، لیکن ان میں سے کچھ لوگ مومن وہ نہیں کر رہے۔ اب ظاہر ہے کہ معاشرہ جتنا بھی اصول ہے یہ کہ معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، یا جتنا بھی نیک معاشرہ ہو جائے اس میں برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ الا فریق من المؤمنین قلیل من عبادی شکور کے الفاظ ہمیں اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں سامنے کرام۔ بہرحال اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی شکور کے الفاظ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَان۔ اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت کر رہے ہیں شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں ہے، شیطان کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیں زبردستی تو کسی کی بھی نہیں، یہ ایک بات، نہ اچھے کاموں میں آپ پہ کوئی زبردستی کرے گا، لا اکراہ فی الدین کے الفاظ سے واضح ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، یعنی حق کو قبول کرنے میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یا باطل کو رد کرنے میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ یا باطل کو قبول کرنے میں بھی آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو وما کان لہو علیہم من سلطان، اس شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں تھا، آج بھی ہم پہ زور نہیں ہے، شیطان کیا زور کر سکتا ہے؟ ہم نہ چاہیں ایک کام کرنا تو پھر شیطان تو ہمیں زبردستی اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے اعتراف کیا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے جو مخلص بندے ہیں میرا زور ان پہ نہیں چلے گا۔ زور تو خیر کسی پر نہیں ہے، یہ تو آپ کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے، نفس، شیطان، ملائکے، فرشتے، پیغمبر، یہ کسی پر زور نہیں کرتے، نہ ہدایت کے سلسلے میں نہ گمراہی۔ انسان، میں، آپ جو ہیں بالکل آزاد ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے۔ تو الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، کہ ہم جان لیں، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، جانتا ہے، معنی اس کا کیا کریں گے تاکہ ظاہر ہو جائے، جو ایمان پر شک رکھنے والے ہیں اور جو نہیں رکھنے والے ان کو جدا جدا کر دیا جائے۔ آپ بھی آج بھی سامعین کرام جو مومنین ہیں وہ جدا ہیں، وہ ان لوگوں سے جدا ہے جو دنیا دار ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ سامعین کرام اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور سچ کر دکھایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ الا فریق من المؤمنین، لیکن بہت کم تعداد میں مومن انہوں نے نہیں کی۔ ما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں تھا۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، لیکن یہ کہ ہم ظاہر کر دیں جو ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، ممن ہوا فی شک، ان لوگوں سے جو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ Satan was correct in his assessment of them. They followed him, except for a group of believers. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ
وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. He had no authority over them except that we will to distinguish him who believes in the hereafter from him who is doubtful about it. Your Lord is guardian over all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.